بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 20ویں پارے کے 10 پیغامات سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مظلوموں کی حمایت۔ اس آیت کے اندر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ خدا ہمیشہ جو ہے مظلوموں کی حمایت کرتا ہے اور مظلومین کو حاکمیت تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل جو ہے ایام شہادت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی جو ہے مظلومین کی حمایت میں گزاری۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ظالموں سے دشمنی کرو اور مظلوم کی حمایت کرو۔ قرآن اور روایت کی روح سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن کا فریضہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے، چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، مظلوم کے لیے ضرور آواز اٹھائے اور مظلوم کی حمایت کرے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مجرموں کی مدد نہ کرنا۔ اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے جو مجھے نعمت دی ہے، مجھے طاقت جو دی ہے، میری جو مدد کی ہے، میں کبھی بھی اس سے مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا وقت آئے گا ایک شخص آواز دے گا کدھر ہیں ظالم اور اس کے حمایت کرنے والے جنہوں نے ان کے شوپر بند کرنے میں مدد کی ہو یا قلم میں انک ڈالنے کے برابر ہی کیوں نہ مدد کی ہو، ان سب لوگوں کو ان ظالمین کے ساتھ محشور کریں۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم اگر ذرہ برابر بھی مجرم یا ظالم کی مدد کریں گے تو ہمیں پروردگار انہی کے ساتھ محشور کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نامحرموں کے ساتھ مکس گیدرنگ سے پرہیز۔ اس آیت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک کنویں کے پاس بہت سے افراد اور بہت سے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، اور دوسری سائڈ پہ 2 خواتین 2 لڑکیاں ہیں کہ جو کھڑی ہیں اور دور ویٹ کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جا رہی ہیں آگے؟ تو انہوں نے کہا ہم انتظار کر رہی ہیں کہ جب سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ مکس گیدرنگ اور نامحرم افراد جب چلے جائیں گے تو پھر ہم جا کے پانی بھریں۔ قبل از یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ آپ کے والد نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، انہی خواتین نے بیان کیا کہ ہمارے والد جو ہیں ضعیف اور ناتوان ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس وجہ سے ہم پانی بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں 2 میسیجز ملتے ہیں، ایک ہے کہ مکس گیدرنگ نہیں کرنی چاہیے، نامحرم کے ساتھ مکس گیدرنگ الاؤڈ نہیں ہے، اور دوسری ایک یہ چیز ہے کہ خواتین جو ہے اپنے گھر سے باہر جو ہے بے وجہ نہیں آتی، اور یہی ہم چیز جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عراق کے لوگوں، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہاری خواتین بازاروں اور راستوں میں مردوں سے رش کی وجہ سے ٹکراتی پھرتی ہیں، کیا تم لوگوں میں شرم و حیا نہیں ہے؟ یہاں سے ہمیں بخوبی یہ سمجھ آتے ہیں کہ مکس گیدرنگ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مکس گیدرنگ اسلام میں بھی حرام ہے۔ نامحرموں کے ساتھ مکس گیدرنگ، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو چاہے وہ آپس میں کزنز میں ہو، اور ہمیں اپنی محافل کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی جب شادی ہوتی ہیں یا دوسرے مقامات پر جہاں پہ مکس گیدرنگز ہوتی ہیں۔ مومن کبھی بھی مکس گیدرنگ نامحرم کے ساتھ نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حیا کی اہمیت بالخصوص خواتین کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو جب پانی پلا دیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گھر آئی اور اپنے والد کو ماجرا بتایا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ جا کے حضرت موسیٰ کو بلایا جائے تاکہ میں ان کی اجرت ادا کر سکوں۔ تو یہاں پر آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت شعیب کی ایک بیٹی جب گئی حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے، تو اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ کمال شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ ایک مومنہ، ایک جو ہمیں میسج ملتا ہے کہ مومنہ اس طریقے سے چلتی ہے کہ کبھی بھی نامحرم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو حیا نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ مومنین اور مومنات کو اپنی عفت اور پاک دامنی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور مومنات کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ باہر جائیں، چاہے بازار میں چاہے جہاں پر بھی جائیں، تو وہ ایسے اچھے طریقے سے چلیں، اپنی حیا کے ساتھ چلیں، کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے نامحرم جو ہیں وہ مومنات یا مومنہ کی طرف متوجہ ہوں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے برائی کا جواب نیکی سے۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ برائی کا جواب نیکی سے دیتا ہے، اور یہی سیرت ہمارے ائمہ علیہ السلام کی رہی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو امام کاظم کے پاس آ کر امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا، تاکہ برا بھلا کہنے سے امام کاظم علیہ السلام کو اذیت ہو۔ تو امام کاظم کے اصحاب نے پوچھا، کہا کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو مولا نے کہا نہیں، اس شخص کو قتل نہیں کرنا، بلکہ مولا نے اس شخص کا ایڈریس پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ مدینہ کے اطراف میں رہتا ہے اور وہاں ہی کھیتی کرتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام اس کے کھیت میں گئے، اس کے پاس بیٹھے، ہنسی مذاق کیا، اور مولا نے پوچھا تم نے کتنے پیسے لگائے اس زراعت پہ؟ تو اس نے کہا میں نے 100 دینار لگائے۔ پھر مولا نے پوچھا کہ تم اس سے کتنا حاصل کرو گے، اس کھیتی اور اس فصل؟ اس نے کہا کہ مجھے آئیڈیا نہیں۔ پھر امام نے کہا تقریباً کوئی آئیڈیا بتاؤ کتنا؟ تو اس نے کہا ہم علم غیب نہیں رکھتا، مگر ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے 200 دینار حاصل کروں۔ امام کاظم علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور کہا کہ یہ لو 300 دینار، کھیتی سے جو فصل حاصل ہوگی وہ بھی تمہارا اور یہ 300 دینار بھی تمہارا۔ کہ مولا نے ایک چھوٹی سی نیکی سے اس کی اصلاح کر دی۔ پھر اگلے دن دیکھا کہ یہی شخص جو ہے مسجد میں آیا ہے اور امام کاظم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے۔ لوگوں اور اصحاب نے ماجرا پوچھا، امام کاظم علیہ السلام کے پاس گئے تو پوچھا کہ مولا یہ کیسے ہو گیا؟ تو امام نے فرمایا، امام نے کہا کہ تم لوگ اسی شخص کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے چھوٹی سی نیکی کر کے اس کی اصلاح کر دی اور اس کو راہ راست پر لے آیا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ کوئی اگر ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو مومن ہمیشہ اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے پیغام کی طرف۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے آخرت کے لیے دنیا میں سامان سفر جمع کرنا۔ جی ہاں، مومن قیامت پر یقین اور اعتقاد رکھتا ہے اور اس دنیا کو کھیتی سمجھتا ہے تاکہ اس دنیا میں عمل صالح انجام دے سکے اور سامان سفر کو آمادہ کر سکے اس دنیا اور آخرت کے لیے۔ اس آیت کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، قارون کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بہت دولت رکھتا تھا مگر پھر بھی پروردگار نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ہمیشہ مومن کو چاہیے اپنے آخرت کا سامان سفر جو ہے وہ آمادہ اور ریڈی رکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی لیے مومن چاہتا ہے کہ دنیا میں اچھا سے اچھا کام کرے، عمل صالح انجام دیتا رہے تاکہ اپنے سامان سفر کو بھی اس آخرت کے لیے آمادہ کرتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے علم کے غرور سے بچنا۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ قارون کے پاس بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنی دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دو، تو قارون نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے علم کی بنا پر ہے۔ تو یہاں پر جو ہمیں میسج ملتا ہے وہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے علم کی بنیاد پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار کے لطف و کرم اور پروردگار کی نعمت سے ہے۔ اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ صرف میری وجہ سے ہے تو یہ غلط ہے اور یہ کفران نعمت ہے۔ انہی لوگوں کو پروردگار عالم جواب دے رہا ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا نہیں جانتے کہ ہم نے پہلے بھی قوموں کو ہلاک کر دیا جو تم سے زیادہ طاقتور اور تم سے زیادہ دولت مند تھی۔ تو اسی لیے مومن کبھی بھی اپنے علم کی وجہ سے غرور کا شکار نہیں ہوتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے فخر سے بچنا۔ جی ہاں، انسان کبھی بھی اپنی مال اور دولت کو دوسروں کو نہیں دکھاتا اور شو آف نہیں کرتا۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ قارون جو ہے زینت کے ساتھ دوسروں کے سامنے حاضر ہوا اور اس کی وجہ سے جو ہے زمین نے اسے اور اس کے مال کو نگل لیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں تعجب ہے اس متکبر پر کہ جو پہلے نجس نطفہ تھا اور کل مردار ہوگا۔ اس لیے مومن کو کبھی بھی اپنے مال، دولت اور علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی سوچ بھی رہا ہو یہ تو انسان کے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ پہلے انسان نطفہ تھا اور کل کو مردار ہوگا۔
آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے برتری حاصل کرنے سے گریز کرنا۔ جی ہاں، مومن اپنے آپ کو اور دوسروں کو خدا کا بندہ جانتا ہے اور خدا کا بندہ سمجھتا ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں پر برتری نہیں دیتا۔ مومن کی صفات میں سے ایک یہ صفت ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں پر برتری نہیں دیتا، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ علم میں۔ اپنے آپ کو اگر دیکھتا ہے تو علم میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اپنے نیچے والے کو نہیں دیکھتا، اور دولت میں اپنے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر والے کو نہیں دیکھتا۔ اسی لیے مومن ہمیشہ جو ہے برتری حاصل نہیں کرتا اور اپنی آخرت کے لیے سامان سفر کو آمادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار کا ایک اچھا بندہ بنا سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے لہو و لعب کی محفلوں سے پرہیز۔ اس آیت کے اندر قوم لوط کے گناہ کی سرزنش کی جا رہی ہے اور یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ مومن جو ہے برائیوں سے، بری محفلوں میں نہیں بیٹھتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اس محفل میں بیٹھے جہاں گناہ ہو اور مومن اس کو بدل نہ سکے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن اگر کسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر لہو و لعب ہو اور اگر محفل میں برائی ہو رہی ہو، مثال کے طور پر شادی میں ڈانس یا گانا ہو، اگر مومن اس کو بدل سکتا ہے تو بدلے، اگر بدل نہیں سکتا تو وہاں سے نکل جائے۔ یہ ہیں 10 پیغامات جو آج کے پارے سے ہم نے حاصل کیے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے 10 پیغامات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔